آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا 13 میں سے 12 حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج مکمل مسلم لیگ نون 8 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن گئی پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 نشستیں اپنے نام کر لی سابق وزیراعظم چودھری انوار کو بھی شکست میرپور ومر اور کوٹلی کے بیشتر علاقوں میں مسلم لیگ نون نے نمایاں کامیابی حاصل کی پیپلز پارٹی نے میرپور اور کوٹلی کے اہم حلقوں میں میدان مار لیا حلقہ LA6 کے نتائج کا انتظار جاری پہلے مرحلے کی مجموعی انتخابی تصویر مزید واضح ہو جائے گی آزاد کشمیر انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹنگ کا عمل مجموعی طور پر پرامن اور شفاف رہا وفاقی وزیر اطلاعات عطاء طاہر کی ایکس پر پوسٹ لکھا کہ سیاسی جماعتوں نے بھرپور انداز میں انتخابی عمل میں حصہ لیا ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے عطاء طاہر نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں مؤثر انتخابی مہم چلائی وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں پر خصوصی توجہ دی جس کے باعث عوام نے پارٹی پر اعتماد کا اظہار کیا الیکشن میں ہر جماعت کے امیدوار نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ سوانی میں پولنگ میں مداخلت کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا انتخابی عمل شفافیت سے مکمل ہوا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار مثالی رہا پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کو ہمارے عہدیدار کو ہمارے امیدوار جنہوں نے اس الیکشن میں حصہ لیا ان سب کا جس طریقے سے اور جس انداز سے انہوں نے اس سیاسی پروسیس میں حصہ لیا اور اپنا منشور لے کر آئے عوام کے سامنے میرا اپنا ٹیم پہ میں فخر کرتا ہوں کہ جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی تک یہ الیکشن لڑا ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں میں اور ہمارے سیاسی کیمپین میں ایک واضح فرق ہے آزاد کشمیر الیکشن ابھی سے متنازع ہو چکے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ شفاف الیکشن ہو چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو کا مظفر آباد میں کارکنوں سے خطاب کہا کہ مہاجرین کی نشستیں متنازع ہو چکی ہیں مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ بہتر طریقے سے حل کریں گے آزاد کشمیر کے لوگوں کو مزید حقوق دلوانا چاہتے ہیں امید ہے کہ میرپور کے عوام ہمارے منشور پر عمل کریں گے بلال بھٹو کا کہنا تھا کہ کشمیر کی تاریخ میں اہم ترین الیکشن ہے الیکشن کے اگلے مرحلے پر مل کر کام کریں گے اس سے پہلے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کوٹلی میں فائرنگ سے پیپلز پارٹی کارکن کی شہادت پہ افسوس کا اظہار کیا کہا کہ نون لیگی امیدوار نے فائرنگ کر کے میرے کارکن مختار یونس کو شہید کر دیا متعلقہ حکام کہاں ہیں الیکشن کمیشن کیا کر رہا ہے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا آزاد کشمیر کے حلقہ LA12 چڑھائی میں مبینہ انتخابی بے ضابطگیوں پر تحفظات کا اظہار متعدد پولنگ اسٹیشن سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی نکالنے کا الزام مبینہ جعلی ووٹنگ کے الزامات پر الیکشن کمیشن سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا متنازع پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج روکنے اور شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ فوج کی نگرانی میں دوبارہ پولنگ کرانے حتمی نتائج روکنے کی ڈیمانڈ کر دی کہا کہ عوامی مینڈیٹ پر کسی قسم کا ڈاکہ قبول نہیں کیا جائے گا آزاد کشمیر میں انتخابات کامیاب کا ان کا انعقاد راولاکوٹ میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مبینہ پرتشدد مظاہرے کی سیکیورٹی پوسٹ پر حملے میں رینجرز اہلکار شہید متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے سرکاری گاڑیاں نذر آتش قانون نافذ کرنے والے اداروں کا شدید اشتعال انگیزی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ حکومت کا کہنا ہے کہ انتخابی عمل کو سبوداز کرنے تشدد جلاؤ گہراؤ اور ریاستی اداروں پر حملوں میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا عوام سے افواہوں سے گریز اور مصدقہ معلومات پہ اعتماد کی اپیل ایران سے مذاکرات ناکامی کی صورت میں طاقتور فوجی آپریشن کے لیے تیار ہیں امریکی صدر ٹرمپ دھمکیاں دینے سے باز نہ آئے کہا کہ سفارتکاری کو زیادہ وقت نہیں دوں گا سفارتکاری تیزی سے ہونی چاہیے ورنہ پھر بالکل نہیں ہوگی مشیگن جاتے ہوئے دوران سفر طیارے میں میڈیا سے گفتگو امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے پاس کافی وقت ہے اور ابھی ہم ایران سے بات چیت کر رہے ہیں
ہماری ایران سے اچھی بات چیت ہو رہی ہے، امکان ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ہمارے پاس بہت زیادہ ہتھیار موجود ہیں، میں مزید ہتھیار بھی چاہتا ہوں۔ ایران کے معاملے میں ہم اسرائیل کے زیادہ نزدیک ہیں۔ سعودی حکام کا ریاض میں تیل تنصیبات نشانہ بنانے کی کوششیں ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کے مطابق کہ دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد ملوث ہیں۔ سعودی مسلح افواج مناسب وقت پر جواب دینے کا حق رکھتی ہے۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی نے کہا سعودی دعوے کے بعد تحقیقات کا حکم دے دیا، کہا کہ ہمسایہ ممالک پر حملوں کے لیے عراقی سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ یمن سعودی عرب کشیدگی میں اضافہ ہونے لگا۔ حوثیوں کا سعودی خام تیل کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ انصار اللہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سعودی شہر میں خام تیل کی سپلائی اور ٹرانسپورٹ تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ سعودی تنصیبات کو ڈرونز کی جانب سے یمن کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کے جواب میں کیا۔ امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبہ، تہران نے ثالثوں کے ذریعے جاری مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دی۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے ایسا منصوبہ پیش کیا جس میں بیجا مطالبات تھے، ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ ایران کی جانب سے آبِ ہرمز دوبارہ بند کیے جانے کے بعد عمان میں بات چیت ہوئی۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، سفارتی رابطوں میں تیزی آ گئی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور عمان کے وزیر خارجہ سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے۔ بات چیت میں آبِ ہرمز کی سلامتی، خطے کی تازہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی کا خطے میں استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں اور تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ ایران کے جنوبی علاقوں پر حالیہ امریکی حملوں میں 60 ایرانی شہری جاں بحق اور 670 سے زائد زخمی۔ ایرانی وزیر صحت محمد رضا ظفر کا کہنا ہے کہ ہلاکتیں 10 سے 12 روز کے دوران ہونے والے حملوں میں ہوئی۔ حملوں میں سینکڑوں افراد زخمی ہوئے۔ متاثرین کو طبی سہولیت کی فراہمی کا عمل جاری ہے۔ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ سی پیک 2.0 کے تحت اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا سندھ اور چینی کمپنیوں کے تعاون پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس سے خطاب۔ صدر زرداری نے سندھ اور چینی کمپنیوں کے مشترکہ منصوبوں پر تیز رفتار عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ کہا چینی سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد گرین موبلٹی کے فروغ کے لیے بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ جدید لائف سٹاک ٹریک اینڈ ٹریس نظام سے مویشیوں کے انتظام اور برآمدات میں بہتری آئے گی۔ اجلاس میں کراچی، حیدرآباد اور M9 موٹر وے پر الیکٹرک وہیکل چارجنگ انفراسٹرکچر کے قیام پر غور کیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے چینی سفیر جیانگ زئی ڈونگ کی ملاقات۔ مشرقی وسطی، افغانستان اور جنوبی ایشیا سمیت خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے کہا کہ معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے دونوں فریق قریبی تعاون جاری رکھیں گے۔ وزیراعظم کا چینی صدر اور چینی وزیراعظم کے لیے نیک تمنا اور خیر سگالی کے جذبات کا اظہار۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کے عزم کا بھی اعادہ۔ چینی سفیر نے کہا کہ چین پاکستان کو اپنا آہنی بھائی سمجھتا ہے۔ چین سماجی اور معاشی ترقی کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، احسن اقبال اور دیگر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے وفد کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون اور اقتصادی روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے پاکستان کی وسیع اقتصادی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ کہا کہ پائیدار علاقائی استحکام کا انحصار معاشی ترقی، تجارت کے فروغ اور علاقائی روابط پر ہے۔ پاکستان میں کاروبار دوست ماحول اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اصلاحات جاری ہیں۔ امریکی وفد
نے علاقائی استحکام اور اقتصادی مضبوطی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ دونوں جانب سے دو طرفہ اقتصادی تعاون، نجی شعبے کی شراکت داری اور تجارتی روابط بڑھانے کے امکانات پر گفتگو کی گئی۔ فیلڈ مارشل سے کمانڈر نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ کی بھی ملاقات ہوئی۔ قومی سلامتی اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے جنرل سید عامر رضا کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پہ مبارکباد دی۔ لیفٹیننٹ جنرل سید عامر رضا کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجی کمانڈ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، فاتح خوانی بھی کی۔